رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کا یہاں پر جمع ہونا، ہم تمام کا حاضر ہونا، ہم تمام کا بیٹھنا کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ دیوانے کے نظروں کو خدا دیکھ رہا ہے، دیوانے کے نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اور دیوانے کو یوں نہ دیوانہ کہو لوگو، دیوانہ بھی بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ اور حضرت مختار شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ حیدرآبادی ارشاد فرماتے ہیں، ہر پیر میری نظر میں بندہ نواز ہے، ہر پیر میری نظر میں بندہ نواز ہے، مختار بھی غلام ہے بندہ نواز کا۔ حضرت مشائخ محمد عرفان شاہ صاحب کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ سرکار بندہ نواز کی شان میں کم سے کم ایک واقعہ بیان فرمائے، تاکہ سرکار بندہ نواز کی شان جو ہے ہم لوگوں کے سامنے میں اور ہم لوگوں کی عشق و محبت ہم تمام کے دلوں میں پیدا ہو۔ سرکار بندہ نواز کسی شان کے جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور کوئی حضور بندہ نواز گیسو دراز کی جو ہے تعریف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بندہ نواز سرکار کی شان کو بلند فرمایا، خود بندہ نواز کی شان کو بلند فرمایا ہے۔ تو اب ہم لوگ جو سرکار بندہ نواز کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ کی شان بیان کر رہے ہیں تو گویا آپ کے شان کو اونچا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا نہیں کر رہے؟ اونچا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی بڑائی بیان کر کے ہم اپنی شان کو بڑھا لے رہے ہیں۔ ہم اپنی شان کو بڑھا لے رہے ہیں۔ ایک واقعہ سمجھیے، اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوتے، اور آپ کی شان یہ تھی کہ اگر آپ اپنے نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تو ساتوں آسمان سے اوپر جو ہے عرش معلیٰ تک آپ کی نظر پہنچتی تھی، اور جب آپ زمین پر دیکھتے تھے تو آپ زمین کے ساتھ تہ یعنی تحت الثری تک آپ کی نظر پہنچتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں تو صرف زمین پر دیکھتے ہیں، اور نظر کو اٹھاتے ہیں تو صرف آسمان پر دیکھتے ہیں، لیکن سرکار کی شان یہ تھی بندہ نواز کی کہ آپ لوح محفوظ کو بھی دیکھتے تھے، عرش اعظم کو بھی دیکھتے تھے، اور جب زمین پر نظر پڑتی تھی تو تحت الثری کو دیکھتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کا ذکر ہو رہا تھا، تو سرکار بندہ نواز کی زبان سے نکل پڑا کہ ہم بھی کچھ ہے، ہم بھی کچھ ہے۔ وہ تو پیران پیر ہے، غوث الاعظم دستگیر ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکل پڑا کہ ہم بھی کچھ ہے۔ اب سرکار بندہ نواز آسمان پر دیکھتے تھے تو تحت الثری
دیکھتے تھے تو لوح محفوظ دیکھتے تھے، عرش اعظم دیکھتے تھے، اور زمین پر دیکھتے تھے تو تحت الثری، جس زبان سے جس دن جس وقت یہ کلمات نکلا کہ ہم بھی کچھ ہے، پیران پیر نے آپ کی ولایت کو لاک کر دیا. پیران پیر نے آپ کی ولایت کو لاک کر دیا. اب صرف آسمان پر دیکھ رہے ہیں تو آسمان ہی نظر آ رہا ہے، نہ عرش اعظم ہے نہ لوح محفوظ ہے. اب زمین پر دیکھ رہے ہیں تو نہ اب تحت الثری نظر آ رہا ہے بلکہ صرف زمین ہی نظر آ رہی ہے. اب یہ بات جو ہے آپ خود تھوڑی دیر آپ حضرات خاموش رہیں، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے جب سرکار بندہ نواز کی ولایت کو پیران پیر نے لاک کر دیا، کس بات پر؟ آپ کے اندر بات آ گئی کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہم بھی کچھ ہے. اب جب ولایت لاک ہو گئی تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز محمد الحسینی اپنے پیر و مرشد سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. کہنے لگے سرکار بس زبان سے یہ کلمات نکل گئے، شاید ایسا لگتا ہو کہ بغداد کے دولہا کی شان میں گستاخی ہو گئی ہو، اب میری ولایت لاک ہو چکی ہے، آپ ہی کچھ کریں گے. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کشف کرتے ہیں. جب کشف کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بغداد کا دولہا بہت جلال میں ہے. کہتے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہے؟ آپ کے پیر و مرشد. کہتے لیکن ہاں اس بات کو آگے بڑھا سکتا ہوں. اب یہ بات جو ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچی. اب محبوب الہی کی بارگاہ میں سارا ماجرا بیان ہوا. بیان ہوتے ہوتے کہتے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، عرضی لگاتے ہیں. جب محبوب الہی کے پاس یہ بات پہنچی، آپ نے بھی کشف کیا اور پھر کشف کرنے کے بعد کہتے ہیں نصیر یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت پیران پیر بہت جلال میں ہے، لیکن ہاں اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اب بابا فرید سرکار گنج شکر کی بارگاہ میں پہنچے. انہوں نے کشف کیا. کشف کرنے کے بعد کہا نظام الدین بغداد کا دولہا عبد القادر جیلانی پیران پیر بہت جلال میں ہے، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی سنتے نہیں ہیں. یہ کام میں نہیں کر سکتا. الغرض میں یہ بات آگے بڑھاتا ہوں. اب یہ بات جو ہے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچی. بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کشف کرتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ پیران پیر غوث الاعظم جلال میں ہیں. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات میں بھی نہیں منوا سکتا. اب یہ بات میں خود آگے بڑھاتا ہوں. اب یہ بات جو ہے ہندوستان کے شہنشاہ ہند الولی عطائے رسول غریب نواز معین الدین سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. جب آپ کشف کرتے ہیں، کشف کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر بہت جلال میں ہیں. سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کہتے ہیں اب میں بھی نہیں منوا سکتا. ایک خطا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ آپ ایک خطا ہو گئی. میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. معین الدین ہند الولی غریب نواز کہتے ہیں یہ بات میں بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جو ہے عرضی لگاتا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی نے بھی کشف کیا. کشف کرنے کے بعد جو ہے کیا دیکھتے کہ بغداد کا دولہا جلال میں ہے. اب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد دیگریں جو ہے یہ بات حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچی. کہاں تک؟ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچی. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا عبد القادر ابھی جلال میں ہے، لیکن یہ بات
ابھی میں نہیں منوا سکتا، ہاں الغرض یہ بات جو ہے میں اپنے ابا حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ اب حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں یہ جانتا ہوں میرا پوتا عبد القادر ابھی بھی جلال میں ہے، اور جب وہ جلال میں ہوتا ہے تو اس سے جو ہے کوئی بات نہیں منوا سکتا، لیکن جب وہ جلال میں ہوتا ہے تو اس سے جو چاہو منوا لے سکتے۔ اب جو ہے اب ایک غلطی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار بندہ نواز کی ہوئی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک غلطی آپ سوچ رہے ہوں گے، لیکن دیکھو یہ گلبرگہ ایک وقت ایسا آیا کہ ولیوں کا مدینہ بنا ہوا۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کہاں؟ دہلی کے اندر، لیکن موجود ہے گلبرگہ میں۔ نظام الدین اولیاء کہاں؟ دہلی کے اندر، اس وقت موجود ہے گلبرگہ میں۔ غریب نواز کہاں؟ بابا فرید کہاں؟ اب وہ تمام اولیاء کرام گلبرگہ میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین کہاں؟ کربلا میں۔ لیکن اس وقت بھی جو ہے گلبرگہ مدینہ بنا ہوا ہے۔ حضرت علی کہاں؟ نجف کے اندر، لیکن حضرت علی بھی گلبرگہ کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بات حضرت علی کہتے کہ میں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام ولی مل کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ میں، حضور ایسا ہے کہ محمد الحسینی کی ولایت کو عبد القادر جیلانی نے لاک کر دیا ہے۔ سرکار اگر آپ چاہے تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں میرا بیٹا عبد القادر بہت جلال والا ہے، اگر وہ جلال میں ہو تو اس سے کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی، لیکن اگر وہ جمال میں ہو تو میری امت کی آدھی امت یوں ہی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا، یوں ہی مغفرت فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ بات تو میں بھی ابھی نہیں پہنچا سکتا، ہاں الغرض میں ان کی ماں فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ الغرض میں یہ بات ان کی ماں امی جان فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ تو پوچھا گیا حضور آخر ماں فاطمہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں، کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے فاطمہ عبد القادر کی ماں ہے، اور عبد القادر جو ہے ماں کی بات کبھی نہیں ٹالے گا، کبھی نہیں ٹالے گا۔ اب ماں فاطمہ کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی ایسا مسئلہ ہے، اے فاطمہ جاؤ محمد الحسینی کی ولایت کو عبد القادر نے لاک کر دیا ہے۔ ماں فاطمہ جو ہے عبد القادر کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے بیٹا عبد القادر کیا بات ہے، تم اتنے جلال میں کیوں ہو، غصے میں کیوں ہو، تم نے محمد الحسینی کی ولایت کو لاک کیوں کیا ہے؟ عبد القادر کا جلال فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں امی جان فاطمہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ پہلے محمد الحسینی کو ایک ولایت تھی، اب میں آپ کے کہنے پر جو ہے بندہ نواز کو دوہری ولایت عطا فرما۔ پتہ کیا چلا، پتہ کیا، ہر ولی کو ایک ولایت، لیکن بندہ نواز سرکار کی شان یہ ہے کہ ان کو دوہری ولایت عطا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے اور ایک ماں فاطمہ کی طرف سے۔ اور پتہ کیا چلا کہ غوث العظم بھی دستگیر کچھ نوازنا چاہ رہے تھے۔ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ کچھ نوازنا چاہ رہے تھے، کچھ دینا چاہ رہے تھے، اسی لیے اس وقت جو ہے بندہ نواز سرکار کو جو ہے دولہا بنایا گیا اور تمام ولیوں کو باراتی بنا لیا گیا۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اولیاء کرام کی محبت میں جلائے، اولیاء کرام کی محبت میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔